اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس کی کچھ فضیلتیں۔ عباس کی کیا معنی ہیں؟ عباس عباسہ کے مصدر ہے، جس کے معنی ہیں تہواری چڑھنا، جلالی ہونا۔ اصطلاح میں عباس بپڑے ہوئے شیر کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کا علم و فضل۔ امیر المومنین علی ابن طالب فرماتے ہیں، بے شک میرے بیٹے عباس کو بچپن ہی میں اس طرح علم سے سیراب کیا گیا کہ جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانہ بھرا کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کا حسن و جمال۔ آیت اللہ شیخ محمد اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار اکٹھے کسی راستے سے گزرتے تو اہل مدینہ آپ کے راستے میں صف بہ صف کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت اور جمال کا جلوہ دیکھیں اور آپ کے نور ایمان اور نظر رحمت سے مستفید ہوں۔ جنگ صفین اور شیر خدا کا شیر عباس علمدار۔ صفین کی جنگ کے دوران ایک نوجوان امیر المومنین کے لشکر سے میدان میں نکلا، جس کے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی، جس کی ہیبت اور جلوے سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور سے دور جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ حاکم شام کو غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کے ایک شجاع ترین آدمی ابن شیشان کو میدان میں جانے کا حکم دیا، جو ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، لوگ مجھے 10,000 آدمی کے برابر سمجھتے ہیں اور آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاؤ؟ حاکم شام نے کہا، پس کیا کروں؟ شام نے کہا، میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا کام تمام کر دیں۔ حاکم شام نے کہا، بھیج دو۔ اس نے ایک کو بھیجا۔ اس نوجوان نے پہلی بار میں اسے واصل جہنم کر دیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ حاکم شام کی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ آخرکار خود ابن شام میدان میں آیا۔ یہ رج پڑتا ہوا کہ اے نوجوان، تو نے میرے بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، خدا کی قسم تمہاری ماں کو تمہاری عزا میں بٹھاؤں گا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخرکار اس جوان نے ایک کاری ضرب سے ابن سعاص کو بھی زمین بوس کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے واپس بلایا، نقاب ہٹا کر پیشانی کو بوسہ دیا۔ ہاں، یہ جوان، یہ قمر بنی ہاشم، یہ 12 سال کا عباس، یہ شیر خدا کا شیر تھا۔ حضرت ام البنین کے فرزند کا ابن زیاد ملعون کے امان لانے پر لعنت کرنا۔ ملعون ایک سازش کے تحت اپنی قبائلی رشتہ داروں کی بنیاد پر امام حسین کے اصحاب بوفا کو ان سے توڑنے کے لیے ملعون سے ایک امان نامہ ام البنین کے فرزند کے لیے لکھوا کر لایا۔ یہ اطلاع پا کر حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان باہر آ گئے اور شمر سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے ان سے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو، میں تمہارے لیے عبید اللہ زیاد ملعون سے امان نامہ لایا ہوں۔ لیکن حضرت ابوالفضل عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت کرے۔ یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم امان نامے میں ہوں اور بنت پیغمبر کی اولاد امن میں نہ ہو۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس کا خطبہ۔ کیا تم مخلوقات کے امام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کا رستہ بند کرتے ہو، جن کو اس گھر میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق حاصل ہے؟ اور دیکھو، اگر خدا کے بلند و بالا راز سے بھرا واضح حکم نہ ہوتا اور اس میں مخلوق کی ایک بڑی آزمائش پوشیدہ نہ ہوتی تو تم سب یہ دیکھ کر یہی کعبہ پرواز کرتا ہوا خود میرے آقا مولا کے پاس آ جاتا اور آپ کی عظمتوں کا برملا اظہار کرتا۔ میرے مولا نے خود یہاں تشریف لا کر کعبے کو عزت اور بزرگی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جس حجر اسود کو سارے لوگ چومتے ہیں، وہ حجر اسود خود میرے مولا کے دست مبارک کے بوسے لیتا ہے۔ مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو شفاعت کے لیے کافی ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جناب رسول خدا حضرت علی سے فرمائیں گے کہ میری بیٹی زہرا سے پوچھو کہ امت کی شفاعت اور نجات کے لیے کیا سامان ہے۔ حضرت علی رسول خدا کا پیغام حضرت فاطمہ تک پہنچائیں گے تو جناب زہرا جواب میں کہیں گی کہ اے امیر المومنین، میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو مقام شفاعت کے لیے کافی ہے۔
وقت شہادت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کو طلب فرمایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹا جلد ہی روز قیامت تیرے وجود سے میری آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ گھر میں اختلافات اور جھگڑے دور کرنے کے لیے یا کاشف و کرب کی ذکر سے حضرت عباس کا توسل۔ آیت اللہ سید نوران الدین فرماتے ہیں کہ کربلا کے بزرگ مجتہد میں آیت اللہ سید محمد رضا تھے جو کربلا سے مشہد منتقل ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین تعلقات اور حسن معاشرے اور باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے حضرت عباس سے توسل کرتے ہوئے اس ذکر کو 133 بار پڑھا جائے، بہترین نتائج نکلتے ہیں، اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور گھر والوں میں تعلقات اور رابطے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور وہ یہ ذکر ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشفی کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل